تو اسلام میں علم کے حصول کے لیے خواتین کے کردار کا یہ تیسرا سیشن ہے، اور آج بھی حصول علم میں مسلمان خواتین کے کردار پر بات کی جائے گی، تو آپ توجہ سے سنیں اور بات پوری طرح سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے اور اپنا کردار آپ پر ظاہر ہو، اپنی شخصیت آپ پر ظاہر ہو۔ تو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کل صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 ہے۔ اس میں اختلاف ہے، لیکن میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے قول کے مطابق کل صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ ان 1,24,000 صحابہ کرام میں وہ صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں تفقہ عطا فرمایا تھا، یعنی علم والے تھے، ان کی تعداد 149 ہے، 149۔ پھر ان 149 صحابہ کرام میں 20 صحابہ کرام عالم ایسے تھے جن کے قول کے سامنے دوسرے لوگ اپنے قول سے رجوع فرماتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور بڑے بڑے علماء کرام، علماء دین ان کے قول پر عمل کرتے تھے، ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے تھے۔ تو ان 20 لوگوں میں سے ایک ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین پردے کے پیچھے بیٹھ کر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو وافی و شافی جواب دیا کرتی تھی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میری عائشہ تو آدھا دین ہے، یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا دین فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کسی بھی وقت میں امت کے علماء میں سے پیچھے نہیں رہی ہیں، اور ام المؤمنین کے بعد بہت سارے صحابیات اور مسلمان خواتین ہیں جن کو فقیہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور ان کا ایک اہم رول ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر مزید آگے جا کر بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو فل دیکھا کریں تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آیا کرے۔